اعجاز الحق صاحب جو حکومتی اتحادی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو مذاکراتی کمیٹی تھے اس کے ممبر بھی ہیں، اس ہفتے ان کا بڑا دلچسپ بیان میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ کمیٹیاں دوبارہ فعال ہو سکتی ہیں، مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، وہ خود ایکٹیولی اس حوالے سے کام بھی کریں گے۔ اب یہ ان کو ہم نے پروگرام میں آج دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ وہ موجود ہے اور ہم ان سے پوچھیں گے یہ ان کی خواہش ہے، ان کی خبر ہے، اور کیا اب مذاکرات کا دروازہ جو بند ہوا ہے دوبارہ کھلنے کا پراپیبلٹی بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ اعجاز صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا میں بیان پڑھ رہی تھی کہ جی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے، یہ آپ کی انفارمیشن ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، یا کہیں کسی جگہ یہ ذکر ہوا ہے کہ مذاکرات ہی رستہ ہیں اس لیے ان کو اور چانس دینا پڑے گا؟ دیکھیں ایک ملا جلا رد عمل ہے، انفارمیشن بھی ہے، کچھ خواہش بھی ہے، اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی یہ پولرائزیشن ختم ہوگی ملک کے اندر اتنا ہی ملک کے لیے بہتری ہے، اور خاص طور پر اس ایلیمنٹ کے لیے جو کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی جس کی ضرورت ہے، یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکورٹی سچویشن، کے پی کے، بلوچستان، اکانومی جو اب ذرا تھوڑی بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے، ان سب کے لیے اب ایک جو ایلیمنٹ مسنگ ہے، جو مسنگ ایلیمنٹ ہے بیچ میں، وہ یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ صحیح۔ اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی ایک حل ہے، اور دیکھ لیا مطلب چڑھائی کر کے، مار کٹائی کر کے، تو اس کا نتیجہ تو کوئی نکلا نہیں ابھی تک، اور آئندہ بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی ایسا رد عمل سامنے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس سے کہ میں کہوں کہ شاید کوئی انقلاب آ جائے گا یا وہی راستہ ہوگا۔ صحیح۔ تو جتنا جلدی یہ مذاکرات پہ آ جائیں گے پی ٹی آئی والے، اتنا ہی ان کے لیے بھی بہتری ہے، اتنا ہی ملک کے لیے بھی بہتری ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر کوئی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہر کسی کے اندر سافٹ کارنر ہے پاکستان کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کا ہی ایک ذریعہ ہے جو سب کی بہتری کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے شروع میں کہا کہ جی کچھ انفارمیشن بھی ہے، ایک تو خواہش بھی ہے آپ کی، انفارمیشن کی اگر میں آپ سے تھوڑا سا اور پروب کروں، یہ حکومت کی زیادہ خواہش ہے، یہ تحریک انصاف کی زیادہ خواہش ہے؟ کیونکہ جو گورنمنٹ کے بیانات ہیں اسے تو لگتا ہے کہ وہ تو فاتحہ پڑھ چکے ہیں مذاکرات پہ۔ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ حکومت کی خواہش ہے، کیونکہ حکومت نے تو دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور کمیٹی کو ابھی تحلیل نہیں کیا۔ ہماری ہی ریکویسٹ پر اسپیکر سے ہم نے کہا تھا کہ اس کو ابھی ختم نہ کریں کمیٹی کو۔ کچھ دوست ہیں پی ٹی آئی میں بھی بہت جاننے والے ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ مذاکرات کا ہی ایک ذریعہ ہے اور وہی ایک حل ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا سا پرابلم آ رہا ہے ٹو کنونس دا لیڈرشپ، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوشش کریں گے تو یہ بات جو ہے وہ آگے چل سکے گی۔ جو آپ کہہ رہے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے بھی خاص طور پہ خواہش کا اظہار کیا گیا، یہ عمران خان صاحب کی ایما پہ یہ ان کی طرف سے پیغام رسانی ہے یا یہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کا اپنا انیشیٹو ہے یا اپنی خواہش ہے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں، کچھ کمیٹی کے ممبران تھے، ان کی خواہش ہے، کچھ اور پی ٹی آئی والے ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو ان کی بھی یہ خواہش ہے۔ رکاوٹ صرف ابھی یہ ہے کہ یہ بات چیت جو ہے اوپر تک پہنچ نہیں رہی عمران خان صاحب تک، یعنی ان کی خواہش جو ہے وہاں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ذرا ہمارے ہاں جو پالیٹکس کے اندر ہے نا، خاص طور پر ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اب پی ٹی آئی بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ وہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہاں پر اس کو ایک اتنا بڑا رتبہ دیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے اظہار کرتے ہوئے ان کی منشا کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر عموماً کتراتے ہیں۔ پارٹی کے جو ممبران ہیں، یہ ہر جماعت کے اندر ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، نون لیگ میں بھی ہے، اور پی ٹی آئی میں بھی ہے، تو اس لیے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے کنونس کریں لیڈرشپ کو کہ یہی ایک اگر میں اس کو تھوڑا آسان کر لوں میرا خیال ہے کہ تو آہستہ پی ٹی آہستہ بات وہاں پہنچ آئی رہی کے لوگوں کی خواہش ہے لیکن وہ خان صاحب کو فی الحال کنونس نہیں کر پائے، یہ فیئر اسیسمنٹ ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، سو حکومت کیا مان گئی ہے؟ کیونکہ حکومت نے تو خود کہا ہے کہ بھائی اب تو نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو مذاکرات کیسے ہوں گے، عرفان صدیقی صاحب نے کہا یہ جماعت تو بنی نہیں ہے مذاکرات کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی بھی اتنی ہی خواہش ہے جتنی ماضی میں تھی 2 مہینے پہلے؟ دیکھیں جب کوئی چیز کوئی عمل کرنے جا رہے ہوں آپ اور اس میں رکاوٹیں آئیں اور پھر اس کے دوران
ایک محاذرائی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف غلط لقبات یا الفاظ استعمال کیے جائیں تو اگلے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جو کہ کھلے دل کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے. جب انہیں پتہ لگا کہ وقت سے پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ بات چیت ختم ہوگی تو لازمی بات ہے تھوڑی سی بددلی ہوئی تھی. پھر دوسرا دونوں اطراف سے اپنے نیریٹو کو قائم بھی رکھنا چاہ رہے تھے، یہ بھی دکھانا چاہ رہے تھے. دیکھیں جب تک فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی بات آگے نہیں چلے گی. پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ بھی قائم رہے اور بات چیت بھی ہوتی رہے. اسی طرح حکومت چاہتی ہے کہ ہم بھی بات چیت کرتے رہے اور ہم یہ بھی نہ نظر آئے کہ ہم نیچے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح دونوں اطراف سے دونوں اطراف سے وہ بہت اپنے جو میکسیملسٹ پوزیشن تھی اس سے نیچے بھی آئے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے حکومت نے اپنا سٹانس سافٹ کیا، الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف نے اپنا سٹانس تو وہ بہت حد تک ایک دوسرے کو ہاف وے ملنے پہ تیار بھی تھے. تحریک انصاف کہتی ہے کہ بہت بدمزگی تب ہوئی جب حامد رضا صاحب اور اس طرح شخصیات کے جو گھروں کے اوپر جو ہے ریڈ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں حکومت نے خود بھی بد اعتمادی کی فضا پیدا کی نا. دیکھیں اس میں نے بڑی گہری مجھے بڑا خود افسوس ہوا تھا کہ مذاکرات کے دوران اگر ایسا ہوا تو بہت غلط ہوا. اور میں نے آپ یقین کریں کہ میں نے آئی جی پنجاب سے میں نے وزیر داخلہ نہیں بلکہ منسٹری آف انٹیریئر سے اور جو نون لیگ کے لوگ تھے ان سے میں نے معلومات حاصل کی اور کوئی بھی میرا خیال میں کہ ان کے گھر پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. کوئی فوٹیج لا کے دکھا دیں کیونکہ ان کے تو ہر طرف سی سی ٹی وی لگے ہوتے تھے نا. انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی. مجھے خود آئی جی پنجاب نے بتایا جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف وہاں گئے تھے پروٹیکشن دینے کے لیے تاکہ کوئی اس قسم کا کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو یا کوئی اور بات نہ ہو. کوئی چیز توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی ایسا رد عمل ان کی طرف سے نہیں آیا جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ ہوا. اور حامد رضا صاحب کے پاس ایک کھلی کتاب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فوٹیج ہے تو وہ لے آئیں، ہم اس کو ٹی وی پہ چلاتے ہیں اور اگر میں غلط ہوں تو میں اس کا اعتراف کروں گا کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ ایک صرف مطلب اس میں خلل ڈالنے کے لیے مذاکرات میں یہ ایشو بھی سامنے لایا گیا. صحیح. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے وہ انہوں نے خان صاحب کو بھی کنونس کرنا ہے تو حکومتی کمیٹی میں آپ کے ساتھ تو باقی اتحادی بھی تھے تو اس میں بھی خواہش ہے ان ممبران کی کہ بھائی یہ مذاکرات ہوں آگے چلیں. ان میں سے کس نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ چلنے چاہیے آگے؟ نہیں میرے خیال میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بات چیت رکنی نہیں چاہیے، رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اگر یہ بات ہوتی تو حکومت اسپیکر کو کہتی کہ بھئی اس کو ڈسمس کر دیں کمیٹی کو، لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ اس کو تعلیل نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اور انہوں نے کہا بھی اس دن جب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان کو چاہیے کہ آ کر مجھ سے بات چیت کریں اور ہم نے بھی کہا کہ وہ اسپیکر کے پاس جائیں تاکہ دوبارہ گفتگو اور بات چیت جو ہے وہ شروع ہو سکے.